دیکھیں دوستو، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو خدا نوازتا ہے اور ایک وہ جن کو کوئی انگریز یا فوجی ڈکٹیٹر یا امر نواز دیتا ہے۔ جن کو خدا نواز دیتا ہے وہ علم و معرفت میں، علم و فن میں، روحانیت میں، انسانیت میں بڑے نام بن جاتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے نوازے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن کو کوئی انگریز یا فوجی ڈکٹیٹر نواز دیتا ہے وہ فرعون بن جاتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 1947 میں جب مشترکہ ہندوستان تھا، پاکستان اور بھارت نہیں بنے تھے، کہتے ہیں پاکستان والے پنجاب کے علاقے میں ایک انگریز ٹرانسفر ہو کر آیا، وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ایک دن بازار میں چلتے ہوئے اس انگریز کا جوتا ٹوٹا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک موچی نظر آیا۔ وہ اس موچی کے پاس گیا، اس موچی نے اس کا جوتا مرمت کر کے دیا۔ نہ جانے کون سی ادا تھی اس موچی کی کہ اس انگریز کو وہ بھا گئی کہ وہ ہر روز اپنے جوتے پالش کرنے کے لیے اس موچی کو بھیجنے لگا۔ وہ موچی ہر روز اس کے جوتے کچھ اتنی محبت سے پالش کرتا کہ جب 1947 میں پاکستان اور بھارت بنے، وہ انگریز جاتے جاتے ایک بہت بڑی جاگیر اس موچی کے حوالے کر گیا، اور اس موچی کے تو دن ہی پھر گئے۔ وہ انگریز اپنی طرف سے نہ جانے کوئی نیکی کر کے گیا تھا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ وہ موچی بعد میں فرعون بن جائے گا۔ وہ جاگیر اتنی بڑھتی چلی گئی، وہ اس سے کئی گنا بڑی ہے جو وہ انگریز اس کے حوالے کر کے گیا تھا۔ جن کو ڈکٹیٹر نواز دیتے ہیں، پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر نے ایک شخص کو نوازا اور وہ شخص آج تک پاکستان کی سیاست پر چھایا ہوا ہے۔ وہ اتنا طاقتور ہے کہ 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہا، اس کا بھائی وزیر اعظم ہے، اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، وزارت اعلیٰ وزارتیں اور یہ عہدے اس کے خاندان میں آج تک موجود ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنا طاقتور کر کے گیا۔ تو یہ جو انگریز، اور لیکن آپ دیکھیے جن کو خدا نوازتا ہے وہ کیسی ہستیاں ہوتی ہیں۔ وہ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں، انصاف کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جن کو خدا نوازتا ہے ان کے ماتھے چمک جاتے ہیں، ان کے اخلاق ہی اور ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی 2 نمبری نہیں کرتے، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرتے۔ خدا کے نوازے ہوئے لوگ ہی انمول لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ہستیاں ہوتی ہیں، وہ ان کی تو مستی ہوتی ہے، ان کی تو شخصیت ہوتی ہے۔ وہ شخص بن کر اس دنیا میں نہیں رہتے، وہ شخصیت بن کر رہتے ہیں، کیونکہ شخص بن کر رہنا تو بہت آسان ہوتا ہے مگر شخصیت بن کر رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے کردار کی، عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خدا کے نوازے ہوئے عظیم لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کے روحانی فیض جاری ہو جاتے ہیں، ان کے نام سے لوگ جو ہیں وہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی چاہت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ خدا کے نوازے ہوئے لوگ عظیم لوگ ہوتے ہیں، اور دنیا میں صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن میں سے کسی کو خدا نواز دیتا ہے اور علم و معرفت عطا کر دیتا ہے، ہنر عطا کر دیتا ہے، سوچ عطا کر دیتا ہے، پر عطا کر دیتا ہے، اڑنے والی صلاحیت عطا کر دیتا ہے، سوچنے والا، دیکھنے والی نظر عطا کر دیتا ہے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، دیکھنے والی نظر بہت بڑی رحمت ہے۔ دیکھنے والی 2 آنکھیں تو ہر ایک کو ملی ہوئی ہیں، ہر انسان کو ملی ہوئی ہیں، مگر دیکھنے والی نظر ہر انسان کو نہیں ملتی، وہ کسی کو ملتی ہے، وہ صرف اس کو ملتی ہے جس کو خدا نواز دیتا ہے۔ تو خدا کے نوازے ہوئے لوگ عظیم ہوتے ہیں۔ خدا ہی نوازے تو اچھا ہے، انگریز یا کسی فوجی آمر یا ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھ کر اس کی نوازشات کو حاصل کرنا اور ان کے ہاتھوں سے نوازے جانا، یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ یہ تو پھر بعد میں لوگ فرعون بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ بندوں کے نوازے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ بعد میں اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ دھرتی پر خدا بن جاتے ہیں، لیکن ان کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ ان میں کوئی علمی وصف ہے، نہ انہیں بات کرنے کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان میں علم و معرفت ہوتی ہے، نہ گفتگو کر سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں۔ وہ بھی کہنے کے لیے انہیں کسی پرچی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ہنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی ہے جو انسان کو کسی بڑے ویژن سے یا بڑی سوچ سے ہمکنار کر دے۔ تو جہاں پر انسان یعنی بندوں کے نوازے ہوئے لوگ ترقی کر جاتے ہیں، وہ ملک یا ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ساری زندگی پھر وہاں عام جنتا، عام عوام روتی ہی رہتی ہے۔ تو آج کی اس کہانی سے، ان 3 مثالوں سے یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اپنے پروردگار سے اس کی نوازش، اس کا کرم چاہیے، ہمیں کسی بندے کی نوازش یا اس کا کرم نہیں چاہیے۔
چاہیے، کیونکہ بندے جب بندوں کو نوازتے ہیں تو بندے فرعون بن جاتے ہیں، خدا جب بندوں کو نوازتا ہے تو بندے عظیم بن جاتے ہیں، اور روحانیت کے کسی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، وہ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو ایسی ایک شخصیت پاکستان میں، اب آپ ایک مثال بھی دیتا جاؤں آپ کو، عبدالستار ایدھی کا نام میرے ذہن میں گونج رہا ہے، ایک ایسا شخص تھا جس کو خدا نے نواز دیا تھا، جس کو کسی انگریز نے نہیں نوازا، کسی فوجی آمر نے یا ڈکٹیٹر نے نہیں نوازا، کسی بندے نے نہیں نوازا، اسے جب نوازا تو خدا نے نوازا، اور ایسا نوازا کہ اس نے خدا کی مخلوق کے لیے کام کیا، اتنے لوگوں کے لیے اس نے انسانیت کے ناطے کام کیا کہ آج بھی جو اہل دل ہیں، اہل نظر ہیں، ان کے دل میں ان کا نام نقش ہے۔ تو آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، جب خدا نواز دیتا ہے تو انسان بندوں کے بارے میں سوچتا ہے اور بندوں کے لیے کام کرتا ہے، اور جب بندہ نواز دیتا ہے تو انسان صرف اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کام کرتا ہے۔ تو جس فوجی آمر یا ڈکٹیٹر کے نوازے شخص کی میں بات کر رہا ہوں، آپ اس کے گھر والوں کو دیکھ لیا، وہ ہر عہدہ صرف اپنے گھر میں رکھتا ہے، ہر ترقی جو ہے، ہر عہدہ جو ہے وہ اس کے گھر تک محدود ہے، مگر اس سے باہر، اس چار دیواری سے باہر کوئی رتبہ نہیں جا سکتا، کوئی عہدہ نہیں جا سکتا۔ باقی لوگ ان کے غلام تو ہو سکتے ہیں، ان کے لیے ورکر تو ہو سکتے ہیں، ان کے آگے پیچھے پھرنے والے نوکر تو ہو سکتے ہیں، مگر کبھی بھی وہ اس ملک کے مالک نہیں بن سکتے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، اور آج میں نے آپ کو یہ فرق سمجھایا۔ وہ انگریز جو اس موچی کو اتنی بڑی جاگیر کا مالک بنا کر چلا گیا، وہ اندازہ لگائیے، وہ انگریز شاید یہ سوچ کر گیا ہو کہ میں خدا کے کوئی نیکی کر کے جا رہا ہوں، کسی غریب کو اتنا امیر بنا کر جا رہا ہوں۔ اسے کیا پتہ تھا کہ وہ ایک نااہل شخص کے ہاتھ میں دولت دے کر جا رہا ہے، اور وہ نااہل شخص اس کے جانے کے بعد اس دولت کا اہل نہیں ہے، جو وہ اس دولت کو پانے کے بعد لوگوں پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اس دولت سے اپنی دولت کو مزید بڑھا لے گا، اور پھر چھا جائے گا، اور پھر اس کے بچے نواب بن جائیں گے، اور آج تک نواب ہے وہ، آج بھی وہ خاندان پاکستان میں، پنجاب میں نواب ہے۔ ایسے ہی انگریزوں کے نوازے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ لوگ ذرا غور کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کس ایسے شخص کو جانتے ہیں جسے کسی انگریز نے نواز دیا تھا یا کسی ڈکٹیٹر نے نواز دیا تھا، تو تاکہ ہم اپنی رائے کو ایک کسی ہموار سطح پر لا کر پھر آپ کی رائے میں سے ایک رائے نکال کر اس پر بھی بات کر سکیں، کیونکہ بات تو کہتی ہے تو مجھے منہ سے نکال، میں تجھے گاؤں سے نکالوں، اور میں تو گاؤں سے پہلے ہی نکل چکا ہوں۔ لیکن ایک بات بتاتا چلوں، گاؤں سے تو چلا گیا ہوں، مگر گاؤں کی یادیں مجھے بہت بے چین رکھتی ہیں۔ آج بھی میرا گاؤں مجھے یاد آتا ہے، وہ میرا گاؤں ہے، مگر اس گاؤں پر قبضہ کسی اور کا ہے۔ جس دن وہ قبضہ ٹوٹے گا نا، اور اس گاؤں میں اس گاؤں کے لوگوں کی حکومت ہوگی، ان کی بات کو کوئی رتبہ یا مقام حاصل ہوگا، اس دن میں اپنے گاؤں میں ضرور آؤں گا۔ گاؤں کے تمام دوستوں کو اپنا دل کی گہرائیوں سے سلام عشق، میری جان ذرا قبول کر لو، تم ہم سے پیار کرنے کی ذرا سی بھول کر لو۔ عزیر رشید کے ولاگز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ بولتا کالم آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میری کہانیاں، میری شاعری آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اور بہت کچھ بھی اور بھی اس کے علاوہ میں آپ کے لیے پیش کرتا رہتا ہوں۔ سب کو مل ملا کر اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کیجیے۔ تو ابھی آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔